شہرنامے میں خوش آمدید۔ ویلکم بیک۔ آپ کو خبر دیں گے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ایم کے پاکستان حیدرآباد زون کی جانب سے حضرت موہانی لائبریری کے لان میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ کوٹ عبدو دائرہ دین پناہ میں ایک دن اسکول کی چھٹی کرنے پر استاد کا پہلی جماعت کے طالب علم پر وحشیانہ تشدد کیا۔ کوٹ عبدو کے نواحی علاقے دائرہ دین پناہ گورنمنٹ ہائی اسکول میں تعینات ٹیچر ایوب قاضی نے پہلی جماعت کے طالب علم 5 سالہ محمد عبداللہ کو ایک دن اسکول سے چھٹی کرنے پر شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ تشدد کی وجہ سے بچے کے جسم میں نیل پڑ گئے اور بچے کی حالت غیر ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس تھانہ دائرہ دین میں استاد ایوب قاضی کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اور یہاں خبر دیں ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر اسلام ہسپتال وزیر آباد عمر شریف راٹھور نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق اسپتال آنے والے ہر مریض کو بہترین اور معیاری طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال وزیر آباد کے ایم ایس عمر شریف راٹھور نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقامی سطح پر معیاری طبی سہولیات کی فراہمی سے علاقہ بھر کی عوام کا محکمہ صحت پر اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ ہسپتال سے مختلف بیماریوں کی بروقت تشخیص کی سہولیات کے ساتھ ادویات بھی مریضوں کو مفت دی جاتی ہیں، جبکہ ہیپاٹائٹس ویکسینیشن کے علاوہ شوگر انسولین وافر مقدار میں موجود ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حکومتی کاوشوں سے ادارے کو مثالی علاج گاہ بنایا جا رہا ہے۔ بلڈ بینک میں تمام گروپس کے خون کی تھیلیاں ہمہ وقت موجود رہتی ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ ہسپتال میں تھیلیسیمیا سینٹر کا قیام بھی عمل میں لایا جائے تاکہ مریضوں کو مقامی سطح پر ہی طبی سہولیات میسر آ سکیں۔ مختلف وارڈز میں زیر علاج مریضوں نے ہسپتال انتظامیہ کے مثالی تعاون اور معیاری علاج معالجے پر حکومت پنجاب اور محکمہ صحت کے حکام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ دریں اثنا ایم ایس عمر شریف راٹھور نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب افراد کی فرانسیسی حکومت کی جانب سے حوصلہ افزائی کے عمل کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے جمعہ کے روز ہسپتال میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریب کے انعقاد کا بھی اعلان کیا۔ اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ سٹی مرزا داؤد بیگ، ڈاکٹر عبداللہ، سینئر صحافی محمود احمد خان لودھی، ساجد حسین بٹ، محمد عثمان اور دیگر بھی موجود تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ احسان لائی بٹی، میٹرو ون نیوز، وزیر آباد۔ اور آپ کو بتائیں کہ کروڑ پکا میں گزشتہ روز کریانہ شاپ پر ڈکیتی کی واردات کے دوران فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے سی سی ٹی وی فوٹیج میٹرو ون نیوز نے حاصل کر لی ہے، جس میں ڈاکوؤں کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اور یہاں خبر دیں گے پتوکی سے، جہاں پر میونسپل کمیٹی کے عملے کی نااہلی کھل کر سامنے آنے لگی ہے۔ آگاہ کریں آپ کو، پتوکی میں عوام کے ٹیکس سے تحصیل پتوکی انتظامیہ کے لاکھوں روپے کی تنخواہ لینے والے افسر بھی مسائل حل نہ کر سکے، جبکہ ان کے ماتحت کام کرنے والا میونسپل کمیٹی پتوکی کا عملہ بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سینیٹری ورکر کی کارکردگی صرف فوٹو سیشن تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ سیوریج کا گندا پانی شہریوں کے گھروں میں داخل ہونے لگا، شہریوں کا جینا محال ہو کر رہ گیا ہے۔ سیوریج کے ناقص انتظامات کی وجہ سے شہری مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔
اور آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ میں تھانہ لالیاں پولیس کی بڑی کارروائی، بینک ڈکیتی کے دوران سیکیورٹی گارڈ کو قتل کرنے والا اشتہاری مجرم 10 سال بعد گرفتار کر لیا گیا۔ چنیوٹ تھانہ لالیاں پولیس کی بڑی کارروائی، بینک ڈکیتی کے دوران سیکیورٹی گارڈ کو قتل کرنے والا اشتہاری مجرم 10 سال بعد گرفتار کر لیا گیا۔ اشتہاری مجرم نواز نے ساتھیوں کے ہمراہ حبیب بینک کے سیکیورٹی گارڈ کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا۔ اشتہاری مجرم کے خلاف تھانہ لالیاں میں قتل ڈکیتی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اشتہاری مجرم سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ اور یہاں کو بتائیں ڈیرہ اللہ یار میں ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ صحبت پور چوک، ادستہ روڈ، 3 بازار کوئٹہ پر قبضہ مافیا نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ ٹریفک کنٹرول سسٹم نہ ہونے سے بلوچستان کے علاقوں سے سندھ لاڑکانہ کراچی جاتے ہوئے مریض اکثر ڈیرہ اللہ یار ٹریفک جام ہونے سے گھنٹوں شہر میں شدید تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں۔ مین کوئٹہ روڈ ٹریفک جام ہونے سے مسافروں کو اپنی منزل تک پہنچنے میں اضافی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ شہر کے مختلف مقامات پر قبضہ مافیا نے اپنے دکانوں کے آگے سامان مین روڈ پر رکھ دیے، جبکہ غیر قانونی رکشے اور سبزی فروش ریڑھی بانوں نے روڈ کا بلاک کر کے رکھ دیا ہے۔ گجرانوالہ میں ہفتہ شان مصطفیٰ کے حوالے سے ضلع کونسل ہال میں سیرت نبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ گجرانوالہ میں ہفتہ شان رسول شایان شان طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کانفرنس بین المذاہب ہم آہنگی اکابرین کے علاوہ ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے افسران اور پی ٹی آئی کے مقامی ٹکٹ ہولڈر نے شرکت کی۔ کانفرنس میں مختلف علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ناقابل برداشت ہے۔ اس موقع پر سی پی او گجرانوالہ سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ آقا دو جہاں کی ذات مبارکہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے اور ہمیں اپنی زندگیاں ان کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنی چاہیے۔ خبر دیں گے پاک پتن سے، جہاں پر صدر پولیس نے کارروائی کر کے 6 رقاصاؤں اور وہ تمام بینکوں سمیت 8 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان ساؤنڈ سسٹم پر فحش گانے چلا کر اہل علاقہ کے لیے پریشانی کا سبب بن رہے تھے۔ آگاہ کریں آپ کو، ایس ایچ او تھانہ صدر رائے خضر حیات نے پولیس ٹیم کے ہمراہ لہیا شہر کوٹ میں چھاپہ مار کر 6 رقاصاؤں اور 2 تماشبینوں سمیت 8 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے موقع سے ساؤنڈ سسٹم اور رقاصاؤں پر نچھاور کی گئی رقم کو قبضے میں لے لیا۔ بورے والا میں دکانوں کی نیلامی کے خلاف تاجروں کا احتجاج 10 گھنٹے سے جاری ہے۔ انتظامیہ اور تاجروں کے مابین مذاکرات ناکام ہو گئے۔ آپ کو بتائیں کہ بورے والا میں میونسپل کارپوریشن میں دکانوں کے کرائے کی نیلامی روکنے کے لیے تاجروں کا دھرنا 10 گھنٹے سے جاری ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ وہ کسی صورت نیلامی نہیں ہونے دیں گے۔ تاجروں نے نیلامی کے لیے CDR جمع کراتے ہوئے ملازمین کے کمرے میں گھس کر تشدد اور کام میں خلل ڈالنے کی کوشش کی، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری احاطے میں موجود ہے۔ بلدیہ کے احاطے میں سینکڑوں تاجر ابھی بھی موجود ہیں، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر کامران بشیر کا کہنا ہے کہ نیلامی کا عمل ہر صورت مکمل ہوگا اور انتظامیہ اپنے ریٹ کو قائم کرے گی۔ مزید خبریں بھی شہرنامے کا حصہ بنائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ شہرنامے میں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور خبر دیں گے آپ کو بہاول نگر سے، جہاں پر حکومت پنجاب کی ہدایت پر ہفتہ شان رحمت للعالمین کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بلدیہ ہال میں مشائخ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے غلام مرتضیٰ جوئیہ سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ نگر میں بھی ہفتہ شان رحمت للعالمین منایا جا رہا ہے۔ میں اس وقت بلدیہ ہال میں موجود ہوں اور میرے ساتھ اس وقت میاں شوکت علی لالے کا صاحب موجود ہے۔ مزید ہم ان سے جانتے ہیں یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی سر، ہفتہ شان رحمت للعالمین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تمام علماء کرام، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کا پیغام جو تھا
پوری دنیا میں یہی تھا کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی اولاد، مال، جان کا نذرانہ پیش نہ کر لیں. تو لہٰذا جو شخص بھی اور جو لوگ بھی تقریب کاری کر رہے ہیں ان کو ہمارا پیغام ہے کہ خدا را تمام مسلمان برادری کا دل آزاری نہ کریں، اور ایسا کریں گے تو پوری دنیا میں امن کو خطرہ ہو سکتا ہے. بڑی مہربانی. جی یہ تھے میاں شوکت علی لالے کا صاحب، صوبائی وزیر. ان کا یہی پیغام تھا کہ ہم پیغام دیتے ہیں جیسے فرانس نے گستاخانہ خاکے بنائے ہیں، ہم پوری دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ خوددارا آپ اس سے باز آ جائیں. جی اور آپ کو آگاہ کریں کہ راجن پور میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے. مزید تفصیل جانتے ہیں اے ڈی عامر سے. جی بالکل، مہنگائی کا جن جو ہے وہ بے قابو ہو چکا ہے، اور سبزی، دالیں، جو بھی اشیاء خوردنوش ہے وہ مہنگی ہو چکی ہے. آلو کا ریٹ بھی جو ہے آسمان سے باتیں کر رہا ہے. اس وقت میرے پاس جو ہے آج کی یہ ریٹ لسٹ ہے. اس میں گوشت جو بڑا بیف ہے وہ 320 روپے ہے، جبکہ آج مرغی کا ریٹ جو ہے وہ 319 روپے ہے. تو یہ مرغی جو ہے اس کے نخرے بھی جو ہے وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. مہنگائی کرونا وبا کے باعث مزید بڑھ چکی ہے. ایک ہفتے میں 100 روپے سے زیادہ جو ہے فی کا اشیاء کے اوپر جو اضافہ ہو چکا ہے. اس وقت میرے ساتھ دکاندار موجود ہیں، ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہاں پر جو ہر دکاندار کے علاوہ یہاں پر گاہک جو ہے وہ جو چیز بھی لیتا ہے، سبزی لے چاہے لے، انڈے لے یا کوئی چیز بھی لے اور مرغی لے، وہ بڑے پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے. دکانداروں کے لیے کیا مشکلات ہیں آج کل؟ سر جی ہمارے کاروبار میں بہت فرق پڑا ہے. ہمارا کاروبار کم ہو گیا ہے مہنگائی کی وجہ سے، اور گاہک کو بھی پریشانی ہے، لینے والے کو بھی اور دینے والوں کو بھی. دکاندار کا یہ کہنا ہے کہ دکانداروں کو بھی بہت پریشانی ہے اس مہنگائی کی وجہ سے. یہ مہنگائی کا جن جو ہے یہ بالکل بوتل سے باہر ہو چکا ہے. حکومت جو ہے اس پر کوئی عمل درآمد کوئی نظر نہیں آ رہا حکومت کی طرف سے، اور جہاں پر عام آدمی پریشان ہے وہاں پر دکانداروں کا روزگار بھی جو ہے شدید متاثر ہو چکا ہے. جی شکریہ اے ڈی عامر. اور اب خبر دیں گے جام پور سے، جہاں پر موجودہ حکومت نے ضلع راجن پور کے لیے 2019 اور 2020 کے لیے 7 کروڑ سے زائد زکوٰۃ فنڈز فراہم کیے ہیں. مزید جانتے ہیں جنید خان سے. جی جنید خان، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ضلعی آفس زکوٰۃ راجن پور میں. ہمارے ساتھ ضلعی چیئرمین خوش زکوٰۃ راجن پور عبدالرزاق راجہ صاحب موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے اس سال زکوٰۃ کے کتنے فنڈ مہیا کیے اور مستحقین کو کتنے فراہم کیے گئے. جی بالکل، پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں میٹرو نیوز کا کہ انہوں نے ہمارے کارکردگی کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. تو میں بتاتا چلوں کہ 7.5 کروڑ کے قریب ہمارے پاس 19-20 کا ایک فنڈ آیا تھا راجن پور ڈسٹرکٹ کے لیے، جس میں ہم نے تقریباً 2 کروڑ کے قریب گزارا الاؤنس میں، اسی طرح ہیلتھ میں، اسی طرح مدیری مدارس میں، اور بہت زیادہ جو ہمارے بجٹ کا پورشن ہوتا ہے وہ وی ٹی آئی میں استعمال ہوا. لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ کرونا جو آفت وبا کی صورت میں آئی اس پہ بہت زبردست انیشیٹ عثمان گزار صاحب نے لیا، اور تقریباً 3 کروڑ روپے کے جو ایک فنڈ تھا وہ راجن پور کے دہاڑی دار مزدوروں میں تقسیم کیے گئے. انشاءاللہ 2020-21 کا بجٹ بہت جلد ریلیز ہونے والے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ راجن پور کے مستحقین کے لیے زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ اپنی بھرپور کوششیں اس طرح کرتا رہے گا، اور صاف اور شفاف طریقے سے بایو میٹرک اور اس پیسے کے ذریعے لوگوں تک ان کے ڈور اسٹیپ پر فنڈز پہنچاتے رہیں گے. جی آپ نے ان کی بات سنی، ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے 2019-20 میں تقریباً 7 کروڑ سے زائد رقم فراہم کی جو کہ مستحقین میں تقسیم کی. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں پر لیں گے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور آپ کو بتائیں کہ تھانہ فروز والا کے علاقے میں آشنا نے فائرنگ کر کے 35 سالہ خاتون کو قتل کر دیا. پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا. تفصیلات کے مطابق تھانہ فروز والا کے علاقے جھنگی میں آشنا نے فائرنگ کر کے 35 سالہ خاتون کو قتل کر دیا. پولیس نے نعش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا. پولیس کے مطابق مقتولہ 5 بچوں کی ماں تھی.
यहाँ आपको बताएं, पंजाब के दीगर शहरों की तरह शोरकोट सिटी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोरकोट में भी शान मुस्तफ़ा के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। आगाह करें आपको, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर पंजाब के दीगर शहरों की तरह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोरकोट सिटी में हफ्ता शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रोफेसर व तुलबा कराम ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान कोरोना SOPs का भी खुसूसी ख्याल रखते हुए तुलबा ने मास्क लगाकर मखसूस फासले में बैठकर तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर तुलबा कराम के दरमियान नात ख्वानी और तकारीर का मुकाबला भी हुआ। और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की खुसूसी हिदायत पर तमाम सरकारी दफातर में हफ्ता रहमतुल्लिल आलमीन के मिलाद की महफिल का सिलसिला जारी है। आज पतोकी गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में भी महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें स्टाफ और स्टूडेंट की कसीर तादाद ने शिरकत की। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जारी करदा हिदायत के मुताबिक पतोकी में हफ्ता रहमतुल्लिल आलमीन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन में महफिल मिलाद नबी का एहतमाम किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन की प्रिंसिपल सोबिया इरशाद ने खुसूसी शिरकत की। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। तलबा ने इस मौके पर नात ख्वानी का हदिया पेश किया। और यहाँ आपको बताएं, पंजाब हुकूमत की हिदायत पर कुसूर में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन पूरी मोहब्बत और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। जिला इंतजामिया और पंजाब पुलिस समेत दीगर इदारे बढ़ चढ़कर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आगाह करें आपको, नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत के इजहार के लिए वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर मंजर जावेद अली की सरपरस्ती में जिले भर के इदारों, स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रोग्राम्स जारी हैं। जिला सतह पर नात और तकारीर के मुकाबले भी जारी हैं। शुजाबाद में साबिक MNA सैयद जवाद अली शाह को अचानक दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजर खान में गैस की लोड शेडिंग से शहरी परेशान दिखाई देने लगे हैं। मजीद के शहर में क्या हो रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। शुजाबाद नून लीग के साबिक वफाकी वजीर आबी वसाइल सैयद जवेद अली शाह दिल के आर्जे में मुब्तला। नून लीगी रहनुमा सैयद जवेद अली शाह को अचानक दिल का दौरा पड़ने पर कार्डियोलॉजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गुजर खान में गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर का मसला शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी शहरियों को अजाब झेलना पड़ेगा। गुजर खान के शहरियों को तब्दीली दौर में भी सुकून मैसर नहीं। सर्दियों के आगाज ही में गुजर खान की तमाम वार्ड्स के रहायशियों को गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। हर साल मुंतखब नुमाइंदे जनरल मैनेजर सुई नॉर्दर्न गैस रावलपिंडी से मुलाकात करके फोटो सेशन कराते हैं, मगर मसले का मुस्तकिल हल आज तक किसी ने नहीं करवाया। बिहाड़ी के ताजरों की जिला इंतजामिया के खिलाफ बल्दिया की दुकानों की नीलामी पर शटर डाउन हड़ताल की और धरना दिया। अंजुमन ताजरान पंजाब के वाइस चेयरमैन इरशाद हुसैन भट्टी ने कहा कि जिला इंतजामिया नीलामी के जरिए ताजरों का मुआशी कत्ल कर रही है, जो किसी सूरत नहीं होने देंगे। बल्दिया की दुकानों की नीलामी होने से जिला भर के 3000 ताजर मुतासिर होंगे, जबकि 60,000 अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 10% के साथ दुकानों के किराया जात बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन दुकानों की नीलामी किसी सूरत नहीं होने देंगे। भावल नगर में भी हुकूमत पंजाब की हदायत पर हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी है। जिला इंतजामिया की जानिब से बल्दिया हाल में मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में सूबाई वजीर मियां शौकत, डिप्टी कमिश्नर DPO कदूस बेग समेत आशिकान मुस्तफा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उकाड़ा की तहसील दीपालपुर में पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के जिलाई रहनुमा सैफ अली खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नए पाकिस्तान में अवाम को अपने जायज कामों के हसूल के लिए सरकारी दफातर की बजाय सियासी डेरों पर बुलाकर रुसवा न किया जाए। अफसोसनाक अमर है, दीपालपुर में बिलखसूस महकमा सुई गैस और लेस्को अफसरान को सियासी दबाव में लाकर तहरीक इंसाफ के मुकामी रहनुमाओं ने यरगमाल बना रखा है। शहरियों को अपने जायज कामों के हल के लिए सियासी डेरों पर बुलाया जाता है, जिससे शहरी शदीद अजियत का शिकार हैं। अगर ऐसा अमल जारी रहा तो अवाम अपने वोट की ताकत से आइंदा इंतखाबात में हद तक अमीर सलूक इख्तियार करने पर बदला जरूर लेंगे। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।